بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ تعالی دروس قدوری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور ہم اس میں خیال عیب کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور آج انشاءاللہ تعالی دو مسائل ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ یہاں پر صاحب قدوری فرماتے ہیں وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ۔ صورتحال یوں ہوئی کہ بائع نے، یعنی جو چیز بیچنے والا تھا، اس نے کوئی چیز مشتری کو بیچی۔ اب مشتری نے پھر وہ چیز آگے بیچ دی۔ جب اس نے آگے بیچی تو اگلا بندہ تھوڑا سمجھدار تھا، اس نے اس چیز کو صحیح سے دیکھا پرکھا، لے لیا، گھر چلا گیا۔ دیکھنے کے بعد پھر اس نے دیکھا کہ بھائی اس کے اندر تو عیب ہے۔ پھر وہ واپس آیا اپنے مشتری اول کے پاس، پہلے والے مشتری کے پاس واپس آیا، کہا کہ بھئی یہ جو چیز آپ نے مجھے دی اس کے اندر تو عیب ہے۔ اب مشتری نے دیکھا کہ یار اس کے اندر واقعی یہ عیب تو ہے، مگر یہ عیب میری طرف سے نہیں تھا، یہ عیب تھا پچھلے بائع کی طرف سے۔ یہ جو پہلا والا بائع تھا جس سے میں نے چیزیں خریدی، اس کی طرف سے یہ عیب تھا۔ تو اب کیا کریں؟ اب اس کے اندر بنیں گی دو صورتیں۔ دو صورتیں یہ بنیں گی تو فَإِنْ قَبِلَهُ بِقَضَاءِ قَاضٍ، اگر یہ جو مشتری اول ہے، پہلے والا مشتری، یہ اگر اس چیز کو واپس لیتا ہے قاضی کے فیصلے سے، قاضی صاحب کے پاس یہ دونوں گئے تھے، وہاں پر قاضی نے فیصلہ کیا تھا، قاضی کے فیصلے کی وجہ سے یہ اسی چیز کو واپس لے لیتا ہے، اب ایسی صورت میں فَلَهُ أَن يَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، اب قاضی کی فیصلے کی برکت سے اس مشتری اول کو یہ حق حاصل ہوگا کہ یہ وہ چیز ریٹرن کر دے، واپس کر دے پہلے بائع کو، کہ بھائی یہ تمہارے پاس عیب ہوا تھا اور تم نے مجھے سیب کا نہیں بتایا، اب مجھے سیب کا پتہ چلا ہے، لہذا یہ والی چیز آپ واپس لے لیں اور مجھے اپنا سامان واپس دے دیں۔ اس میں یہ ایسا کر سکتا ہے۔ کیوں کر سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قاضی کا جو فیصلہ ہے، قاضی نے جب فیصلہ کر دیا کہ بھائی یہ چیز آپ ان سے واپس لے لیں، اس کو سامان آپ دے دیں، مشتری اول کو کہا کہ آپ مشتری ثانی کو، جو دوسرا مشتری ہے، اس کو آپ اس کے پیسے واپس کر دیں اور چیز اس سے لے لیں، تو یہ قاضی کا فیصلہ ایسا ہو گیا کہ اس نے مشتری اول اور مشتری ثانی کے درمیان ہونے والے عقد کو جڑ سے ہی ختم کر دیا، گویا کہ یہ عقد ہوا ہی نہیں تھا۔ اور یہ صورت ایسی بن گئی کہ جیسے مشتری اول پہلے اس چیز کے پر مطلع نہیں تھا، بعد میں مطلع ہوا، تب سیدھی سی بات ہے کہ یہ واپس کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فَإِنْ قَبِلَهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ، کہ مشتری شریف آدمی تھا اور سادہ تھا، وہ قاضی دازی کے پاس نہیں گیا، جیسے ہی مشتری ثانی نے اس کو وہ چیزیں دے دی، اس نے سکون سے وہ چیزیں لے لی بغیر قاضی کے فیصلے کے۔ اب فَلَيْسَ لَهُ أَن يَرُدَّهُ، اب اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ یہ چیز بائع اول جو پہلا والا بائع تھا اس کو ریٹرن کر کے اس سے اپنا سامان لے لے، یہ آپشن اب اس مشتری اول کو حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ قاضی کے فیصلے کے بغیر جب اس نے خود ہی یہ اپنا فیصلہ کر لیا اور خود ہی اس نے وہ چیز ریٹرن کر لی، تو یہ اس کا قاضی کے فیصلے کے بغیر اس چیز کو واپس لینا، یہ مشتری ثانی اور مشتری اول کے درمیان تو عقد کا فسخ کرنا ہوا، اور ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی بھی بندہ ہو اس کے لیے یہ چیز بیع جدید ہوئی، معنی تیسرے بندے کے حق میں یہ چیز ایسی ہوئی کہ جیسے مشتری ثانی یہ چیز بیچ رہا ہے مشتری اول کو، اور مشتری اول اس کو اس کے پیسے دے رہا ہے، تو اس کی بنیاد پر شفا کرنے والا شفا بھی کر سکتا ہے، تو یہ تیسرے بندے کے حق میں بیع جدید ہوئی۔ تو جب ان کے حق میں بیع جدید ہوئی تو لہذا اب تیسرے بندے کے حق میں بائع اور ہوا، یہ بائع نہیں ہوا، تو اب یہ اس کو ریٹرن نہیں کر سکتا کہ یہ بائع اول کے حق میں یہ جدید بیع ہوگی، اب یہ اس کو واپس بائع اول کو وہ چیز نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔
تو یہ ایک تھوڑا سا فرق تھا دونوں مسئلوں میں. امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قاضی کے فیصلے سے یہ واپس کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کو اصل عقد کو ختم کر دیتا ہے، اور بغیر قاضی کے فیصلے میں اگر اس نے واپس لے لیے تو پھر یہ آگے بائے اول کو واپس نہیں کر سکتا. اس کے بعد آخری مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ومن اشتری عبدا، کسی شخص نے کوئی غلام خریدا، وشرط البراءۃ من کل عیب. اب ہوا یوں کہ بھائی نے شرط لگا دی کہ بھائی جو بھی ہے یہیں سے دیکھ بھال لو، ہر اعتبار سے دیکھ لو، خرید کر جانے کے بعد میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں، میری طرف سے برات ہے. اس نے ہر عیب سے برات کر دی کہ بھائی خریدنے کے بعد جب آپ یہاں سے لے جاؤ گے پھر اگر اس کے اندر کوئی عیب کوئی فالٹ نکلتا ہے پھر میں واپس نہیں کروں گا، پھر ناقابل واپسی ہوگی. اس نے مشتری نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس نے اس کی برات کو ایکسیپٹ کر لیا. تو اب فَلَيْسَ لَهُ أَن يَرُدَّهُ بِعَيْبٍ، اب اس میں مشتری کو یہ آپشن نہیں ہوگا کہ یہ بعد میں خریدنے کے بعد پھر یہ کسی ایپ پر مطلع ہوتا ہے کہ یار خریدتے وقت میں نے ایپ کو نہیں دیکھا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ والا عیب ہے، اب یہ کہے کہ میں واپس جا کر یہ دے دوں، میں اپنے پیسے واپس لے آؤں، تو اب یہ اس آپشن کو استعمال نہیں کر سکتا. وَإِن لَّمْ يُسَمِّ الْعُيُوبَ، اگرچہ بائی نے اس کو سارے عیوب نہ بتائے ہوں، وَلَمْ يَعُدُّهَا، اور نہ ہی اس کو سارے عیب گنوائے ہوں، نہ عیب گنوائے نہ بتائے، صرف اجمالاً کہہ دیا کہ دیکھ لو جو بھی ہے یہی چیز ہے، بعد میں واپس نہیں کروں گا. تو یہ جب اس نے برات کر دی ہر عیب سے تو پھر یہ اس کے برات قابل قبول ہو جائے گی. برات کے بعد مشتری اس چیز کو واپس نہیں کر سکتا. امید ہے کہ یہ سارے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.